بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل، شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس اور پاکیزہ ہستی عطا فرمائی اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو بے شمار اور عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور ایک عجیب نعمت کا تذکرہ مقصود ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت تک ایک عظیم نعمت پہنچائی، اس نعمت کا نام ہے استخارہ۔ جی ہاں، استخارہ۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارے کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ نعمت ہمارے لیے کس قدر مفید ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج یہی چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ استخارے کا مطلب کیا ہے۔ استخارے کا مطلب لغت میں ہے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر چاہنا، اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہتری مانگنا اور انتخاب چاہنا، یعنی دو چیزوں میں سے جو بہتر ہو وہ مل جائے۔ اگر پہلے معنی کے اعتبار سے استخارہ کو دیکھا جائے تو یہ ہر کام میں کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاں دو کاموں میں تذبذب ہو تو وہاں پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی ایک کام کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا۔ انسان کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کاش میں یہ ملازمت اختیار نہ کرتا۔ انسان کوئی سفر کرتا ہے تو بعد میں کہتا ہے کاش میں اس سفر پہ نہ جاتا، اتنا نقصان ہو گیا۔ انسان کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو بعد میں کہتا ہے کاش میں یہ کاروبار نہ کرتا۔ انسان کسی جگہ نکاح کرتا ہے تو کہتا ہے کاش میں اس جگہ نکاح نہ کرتا۔ نقصان ہوا، پریشانی ہوئی، زندگی بد مزہ ہو گئی، تو یہ بعد میں پچھتاوا، بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرنا اور نقصان کا ویولہ کرنا، ان ساری چیزوں سے کاش سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، استخارہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح تاکید سے سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت سکھائی جاتی ہے، کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کتنی اہم اور ضروری چیز ہے ہماری زندگی کے لیے استخارہ کی نعمت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناکام نہیں ہوتا وہ شخص جو استخارہ کرے، اور پچھتاتا نہیں وہ جو مشورہ کرے۔ یعنی استخارہ کر کے جو بھی کام کیا جائے اس کے اندر بندے کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی نے ضمانت دے دی، مدینہ سے ضمانت آ گئی کہ استخارے کے بعد جو بھی کام کیا جائے اس کے اندر بندے کو نقصان نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اس لیے کہ اس کے اندر خیر مل گئی اس کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں فرشتہ صفت بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استخارہ کیا کرے۔ آج ہماری اہم ضرورت ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان اتنی عظیم نعمت موجود ہونے کے باوجود در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور عاملوں کے ہاں اور
اور نجومیوں کے ہاں اپنا ایمان، اپنا مال اور اپنا عقیدہ ذبح کراتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ آج ہم استخارہ کو اپنی زندگی میں لائیں، کثرت کے ساتھ استخارہ کریں اور اپنے امور میں اللہ رب العزت سے خیر پائیں۔ استخارہ ہمیشہ خود کرنا چاہیے، کسی کا استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت، گویا کہ اندھے کے لیے آنکھیں ہیں، معذور کے لیے لاٹھی ہیں اور گمشدہ کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے کہ استخارہ کر کے کوئی بھی کام کیا جائے، ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ استخارے کے بعد ہمیشہ بندے کو خیر ملتی ہے۔ اگر بالفرض والمحال استخارہ کیا اور آدمی کو خیر نہیں ملی تو اس کو چاہیے انتظار کرے، انجام خیر ہی ہوگا، اس کو خیر ہی ملے گی انجام کے طور پر۔ نتیجتاً اس کے نصیب میں خیر ہی آئے گی، نقصان نہیں آ سکتا، ناکامی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی نے ضمانت دے دی، اللہ کے نبی نے۔ تو اب استخارہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے استخارے کا طریقہ۔ تو آج لوگوں نے استخارے کے طریقے کو بہت مشکل بنا دیا کہ مسجد میں جا کے استخارہ کرو اور مسجد کے اندر باوضو حالت میں سو جاؤ، قبلے کی طرف منہ کر کے سو جاؤ، خواب کے اندر کوئی آ کے آپ کو کہے گا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ سب بدعات ہیں، سب پیوند کاریاں ہیں۔ لوگوں نے استخارے کو مشکل بنانے کے لیے یہ ساری بدعات اس کے اندر ڈال دی ہیں تاکہ ہر بندہ استخارہ نہ کر سکے۔ اور پھر بڑے بڑے شہروں کے اندر استخارہ سینٹر کھول دیے کہ استخارہ کریں۔ تو یاد رکھنا چاہیے استخارہ صرف وہی ہوتا ہے جو بندہ خود کرے، دوسروں سے استخارہ نہیں ہوتا۔ دوسروں سے دعا ضرور کرانی چاہیے، دعا کی درخواست ضرور دینی چاہیے، لیکن دوسروں سے استخارہ بالکل نہیں کرانا چاہیے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دوسروں سے استخارہ کرانا بدعت ہے، بدعت ہے۔ استخارے کا طریقہ کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ، اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سورۃ الفاتحہ، درود شریف۔ اس کے بعد استخارے کی جو مسنون دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ۔ یہ استخارہ کی مسنون دعا ہے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لی جائے، اس کے بعد درود شریف اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، بس استخارہ ہو گیا، استخارہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو بھی بات ذہن میں آئے بس اس پر عمل کر لیا جائے، اللہ رب العزت نے اس کام کے اندر خیر رکھ دی۔ اب اگر کسی آدمی کو دعا کا ترجمہ نہیں آتا یا دعا یاد نہیں ہے تو وہ صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے اپنے الفاظ کے اندر بھی دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام کرنا میرے دین، میرے معاش، میرے مستقبل کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر میں فرما دیجئے، اس کے اندر برکت ڈال دیجئے، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، میری معاش، میرے مستقبل کے لحاظ سے، میرے دین کے لحاظ سے، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھے اس سے دور کر دیجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس خیر پر راضی بھی فرما دیجئے۔ بسا اوقات ایک چیز خیر ہوتی ہے لیکن انسان اس پہ راضی نہیں ہوتا، تو مانگا کہ یا اللہ مجھے خیر بھی نصیب فرمائیں اور اس پر راضی بھی فرما دیجئے۔ تو یہ استخارہ ہے۔ استخارے کے بعد جو بھی بات ذہن میں آئے بس اس پر عمل کر لیا جائے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر خیر رکھ دی۔ اب کتنی بار استخارہ کرنا چاہیے؟ چھوٹے موٹے معاملات میں 1 مرتبہ استخارہ کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا کام ہے، اہم کام ہے، اجتماعی کام ہے، بہت سارے لوگوں کے حقوق جس کے ساتھ متعلق ہیں، تو اس کے اندر 1 سے زیادہ مرتبہ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 مرتبہ کر لیا جائے، 1 ہفتے تک کر لیا جائے، مہینے تک بھی کیا جا سکتا ہے اگر بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔
تو اس کے بعد جو کام کر لیے جائے بس اس کے اندر خیر ہے۔ بس اوقات آدمی کو اچانک کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا کر لے، اچانک فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دعا موجود ہے، ہمارے بعض اکابر سے منقول ہے کہ ان کو جب بھی کوئی اچانک معاملہ پیش آتا تو اپنی آنکھیں بند کرتے، سر کو جھکاتے اور چند مرتبہ دل کی توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہ بہترین چیز کا انتخاب فرما دیجیے۔ چند مرتبہ دل کی توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھتے، اس کے بعد جو بات ذہن میں آتی اس پر عمل فرماتے۔ یہ مختصر استخارہ ہے اور ہنگامی حالات کے لیے یہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت استخارہ، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اپنے روزمرہ معاملات میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم نعمت، اس عجیب نعمت اور اس انمول نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔